اللہ تعالیٰ گلہ کرتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کا یقین نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں مسلمان سے کہ آخرت کو مانتے، وہ کہتے ہیں وہ کہے گا مانتا ہوں۔ مقصد دنیا کے راستے پر دنیا دار کہتے ہیں میں تو مانتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سب شیطان کے راستے پر ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے کہ ہم سب شیطان کے لشکر کے ساتھی ہیں اور شیطان کے راستے پر ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ایک حکم ہوا تھا، سارے حکم مان رہا تھا، ایک سے اس نے انکار کر دیا، وجہ بیان کر دی، میری تو سمجھ میں آئے نہیں۔ دین بھی ہے ہماری سمجھ میں آپ کی بات آ جائے تو پھر دین پر مشکل آسان ہوگا۔ دین آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، آپ سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو ہم سب شیطان کے راستے پر ہیں۔ شیطان حزب الشیطان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شیطان کے لشکر میں ہیں ہم، شیطان کے راستے پر ہیں۔ اور شیطان کا راستہ میں نے بتا دیا، حکم ہوا اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک ہی غلطی تھی اس کی، اور یہ تو ہم بار بار کر رہے ہیں غلطی۔ حکم پتہ ہے لیکن ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اور دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، لیکن ہم نے تو ترجیح دے دی ہے۔ لیکن یہ پیغمبر جب آتا ہے تو وہ آخرت کی ہمیں فکر دلاتا ہے اور ہمیں اللہ کی طرف دعوت پیش کرتا ہے کہ تم اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو۔ لیکن یہ ساری باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں اور جو ہمارے ذہن میں بات بٹھا دی گئی ہے وہ تو یہ ایک ہی ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہو، اور فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، او کما قال۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ترجمہ سنیں۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کو ان کے اعمال جو موجودہ ہیں ان کو اچھے دکھتے ہیں، اور یہ بس اسی طرح اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان اندھا بنا ہوا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں جو ابتدا میں منافقین کا مضمون آیا ہے، سب سے طویل مضمون ہے۔ جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے 5-6 آیات مومنوں کے بارے میں ہیں، 2-3 آیات آپ دیکھ لیں کافروں کے بارے میں ہے، پھر جو منافقین کا مضمون شروع ہوا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ گلہ کرتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کا یقین نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں مسلمان سے کہ آخرت کو مانتے، وہ کہتے ہیں وہ کہے گا مانتا ہوں۔ مقصد دنیا کے راستے پر دنیا دار کہتے ہیں میں تو مانتا ہوں۔
یہ ایک دھوکہ سا ہے شیطان نے. الشیطان سول لہم و املا لہم، شیطان نے ان کے اعمال، برا عمل ہے، یہ دنیا داری برا عمل ہے، یہ ہمیں اچھا کر دکھائے اور ہمیں امیدیں دلا رہے. کتنا آپ جی لیں گے؟ بہرحال تو دیکھیں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب شیطان کے راستے پر ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں شیطان، یہ دیکھیں بات مشکل نہیں ہے. نافرمانی کوئی بھی ایک بھی اگر آپ نافرمانی میں مبتلا ہیں، ہاں، اور ہم سب نافرمانی کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں الہ واحد ہوں. ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمارا الہ ہے ہی نہیں. ہم تو اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں گے، اپنی مرضی سے کلمہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج عمرے کریں گے. یہ ہماری مرضی ہوگی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کس سے دوستی رکھیں، کس سے نہ رکھیں، یہ ہماری مرضی. تمام فیصلے اس وقت فرد ہو، مرد ہو، عورت ہو، مرضی سے. دین نہیں ہماری مرضی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. آج جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری مرضی ہے، دین نہیں ہے. یہ دین تو مکمل سرنڈر کا نام ہے، اطاعت. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو بھی اللہ تعالی نے نازل کیا ہے. ہمارا دل جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا سر جھکا ہے دنیا کے سامنے، دنیا کا مفاد، بس میں اور میرا مفاد، اس میں جو بھی آپ کے آ جائیں مفادات میں. تو دیکھیں ایک خطرناک روش ہے سوائے نقصان کے. سب سے پہلے آپ کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا، یعنی اس کے اثرات بد جو ہیں وہ دنیا میں آپ کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو خوش نہیں رہے گا، وہ پریشان ہوگا، بدحال ہوگا. اس وقت اگر قلبی سکون آپ کو میسر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، سب سے پہلے دنیا میں آپ کو ایک پریشان کن زندگی آپ کو ملے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ یہ کہتے ہیں میرا مسئلہ تو بیوی ہے، شوہر ہے، یہ ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے. نہیں، یہ مسئلے نہیں آپ کے. آپ کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ آپ راستے سے بھٹک گئے ہیں. آپ نے دنیا کو منزل بنا لی ہے. آپ کو منزل بنانا تھا اللہ کو. آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے تو آپ خوش نہیں رہیں گے، پریشان کن زندگی گزاریں گے. باقی تو آپ دیکھ رہے ہیں سارا زمانہ آپ کے سامنے ہے بس. تو دیکھیں شیطان کا راستہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، رحمان کے راستے پر آنے کی ضرورت ہے. رحمان کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے. اور شیطان کا راستہ پریشانی کا ہے، عذاب کا ہے. زندگی عذاب ہو جائے گی آپ کی. اور آخرت کو تو کیا ہی کہنے، آخرت کے تو کیا ہی کہنے. اتنی مار پٹے گی قبر میں جو پٹنی شروع ہو جائے گی، اور پھر حشر میں کیا حال ہوگا، اور آپ کا پھر دوزخ میں آپ کو دوزخ پہ سینکا جائے گا. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ. آپ کو تو یقین ہی نہیں ہے، آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. جہنم کی جو بھی عذابات بیان ہو رہے ہیں یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ہماری کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے لیے. کھانے کا حال ہے، پینے کا حال ہے. جو زخموں کا دھون ہے وہ ہمارا گرم پانی ہوگا، اور کانٹے دار گرم کھانا اور کھولتا ہوا پانی جو آپ کے سامنے لایا جائے گا تو آپ کے دونوں ہونٹ ایک اوپر چلا جائے گا ایک نہیں، پھر بھی آپ پیئیں گے. پیاس، العطش، پیاس، تو آپ کی انتڑیاں گل کے نکل جائیں گی نیچے سے آپ کے. فقطع امعاءہم، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، دیکھیں گے، دیکھی جائے گی. دیکھیں بہت بری کیفیت ہے آج مسلمان کی. مسلمان دین کو چھوڑ چکا ہے،
یہ دنیا دار بن چکا ہے. تو اللہ کہہ رہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جہنم میں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبَعَكَ أَجْمَعِينَ. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی تمہارے راستے پر چلیں گے اور تمہاری پیروی کریں گے، یعنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، تو ان کو میں جہنم سے بھر دوں گا. تو جہنم تو ہمارے انتظار میں ہے، جنت کا خیال چھوڑ دیں. اور یہ گمان ہے، آپ کا گمان غلط ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم